بتاؤ. یس یس پڑھ لو مائکروفون. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری یا معاشی تنگی کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کے آگے ہی پڑھو نا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو جتنا جو حرکتیں کرتا ہے نا انسان، اس کے مطابق اس کو پھر بدلہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو کماتا ہے وہ اس کا بہرحال پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آگے دعا سکھائی ہے. جو ہمارے سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو جو مشکلات آئی ہیں ہمیں وہ مشکلات نہ آئیں، ہماری ایسی حرکتیں نہ ہو جائیں کہیں ہم ویسی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن کے پھر ہم سزائیں ملنے لگ جائیں، یا ایسی باتیں نہ ہوں. اس لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں رحم کر دے ہم پر، اور ان چیزوں سے ہمیں بچا. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں کہ تم لوگ یہ دعائیں کرتے رہو تاکہ ان برائیوں سے بچتے رہو. اس کے جو نتائج ہیں، انسان بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے. ایک دیکھو قانون قدرت ہے. ٹھیک ہے. لا آف نیچر ہے، ایک لا آف شریعت ہے. ٹھیک ہے. شریعت کا قانون ہے، قانون قدرت کا. جو قانون قدرت ہے، اگر تم غلط کام کرو گے، اگر کسی نے زہر کھا لیا ہے تو قانون قدرت نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں زہر کھا کے نہیں مروں گا اور عیسائی مر جائے گا، یہودی مر جائے گا. یا امتحان ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا شخص، ایتھسٹ ہے، اس نے محنت کی ہے تو وہ اچھے ظاہر ہے اچھے نمبر لے لے گا. ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بغیر پڑھے میرے نمبر اچھے آ جائیں گے تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ خود انسان اپنے حالات کی وجہ سے جب کرتا ہے نا حرکتیں، تو پھر اس کے بدلے میں اس کو پھر وہ بھگتنا پڑتا ہے اس سے. باقی بیماری اور یہ تو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ رکھی ہے. نبی بیمار نہیں ہوتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا، ہاتھ لگایا، بڑے سخت گرم تھا جسم، کہ حضور آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بخار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، تم لوگ اتنا برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں جو دنیا کا قانون کی چل رہا ہے. ہاں انسان دعا کرتا رہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے تو بہت سارے فائدے ہیں. یہ کہنا کہ کسی نے مرنا نہیں ہے، کسی نے جانا نہیں ہے، اسی نے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. کچھ لوگوں کو میں بچپن میں اٹھا لیتا ہوں، کچھ کو جوانی میں، کچھ کو بڑی عمر دیتا ہوں، کچھ کو اتنی لمبی عمر دیتا ہوں کہ وہ بچپن ان میں دوبارہ آ جاتا ہے، بھولنے لگ جاتے ہیں. سوری بیماریاں بوڑھے ہو کے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے نا. کچھ ایسے لوگوں کو بھی عمر اتنی لمبی بھی عمر دے دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا. اور اگر کوئی حرکتیں غلط کام کرو گے تو اس کا ہوگا نتیجہ غلط نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ٹھیک ہے. حکم دیے قرآن کریم پہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں حکم دیے ہیں نا، وہ حکم ایسے ہیں جو انسان کی طاقت ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تم پہلے تو تلاش کرو نا. مسلم نے کہا 700 حکم، ہم نے کہیں لکھا 1200 حکم. پورے کر لیتے ہو، پہلے ان پہ عمل کرو، پھر شکوہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا کہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے نا. چلو اب لڑکوں کو آنے دو، سوال ختم. اللہ حافظ.